حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ اسرار منور سلطانی صاحب کی گفتگو کو آپ نے سماعت کیا۔ دران نعت دران خطاب حضرت صاحبزادہ حافظ صاحبزادہ پیر محمد عمران آصف چراہی مجددی صاحب آپ تشریف لائے، سبھی کا قلب سے خوش آمدید۔ اسی کرسی پہ آؤ نا انشاءاللہ پھر اعظم صاحب اپنی حاضری پیش فرما دیں۔ قبلہ حضرت صاحبزادہ حافظ محمد عمران آصف صاحب ہمارے دلوں کی دھڑکن آپ تشریف لائے، سبھی کا قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تخیر محمد اعظم قادری صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام بھی یہ رسول میں۔ جناب بھائی محمد اعظم قادری صاحب مخصوص انداز میں اپنی حاضری پیش کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم کافی بیت چکا ہے، پھر انشاءاللہ کی قادری صاحب کا بیان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہوں وہی صد و صدا سرکار سنتے ہیں، سرائے کا سنتے ہیں۔ انتہائی خوش نصیبی ایک مرتبہ پھر سادات کرام کی ملکی میں حاضری ہے، اور آپ ہمیشہ کی طرح بڑا پیار آج بھی فرمانے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ہستی کا سایہ ہمارے سمجھ قائم و دائم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر پاکستان کا فخر، ہمارا مان تران، قبلہ حضرت مولانا خطیب پاکستان، قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ چراہی صاحب آپ جی فرمائیں۔ آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی لجپالی فرمائی ہے۔ میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، میں انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی نوکری پوری کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ نبی پاک کی بارگاہ میں اس یقین سے اور اس محبت سے درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ جیدہ یقین ایک دفعہ ہر سجاد اٹھائے ذرا کہ سرکار سنتے ہیں، کوئی ایک دفعہ اونچی وانا پڑے ذرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جدہ جگ پروانا ہے، جدہ جگ پروانا ہے، جدہ جگ پروانا بابا بی بی زہرا دا حسنین بنانا ہے، بچپن سے ہی سرکار کو ٹکڑوں پہ پلا ہو، جڑا پلے پاوے کھڑا دونوں ہاتھ اٹھائے بولے، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، بچپن سے ہی سرکار ٹکڑوں پہ پلا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، میں شاہ مدینہ بتا ہو، ساری سونے سے یہ کھڑے میں جدہ پیر ہو چکے جو کچھ محمد سے دعا
ایسی سبحان اللہ ہوئے باللاہور تک سرور ہوئے جڑا پنٹن پاک دا کمی ہے وہ بھی سبحان اللہ اچھی کہے گا تو ہمیں ادھر کھڑے ہو ہم تہاڑی واری ہے تھوڑا تھوڑا جا اچھی چلو میں ایک شعر پڑھنا جڑا میں نے جو دیکھی جا رہے ہاتھ چکے گا حسن شاہ جی سوچ دیکھنا میری ان کی سماعت سنے کھڑے ہو جائیں تمام آزاد کھڑے ہو میں شاہ جے ٹھنڈ پئی ہے تو سبحان اللہ اچھی اور اچھی سبحان اللہ دو شعر قبلہ شباہ شاہ جی میں پیش کر رہے ہیں جی میں اس طرف آ جانا ہے دو شعر وہ نہ تے پڑھن دے اس تو بعد منقبت وال میں آ جانا ہے ان کی چوکھٹ پہلے مسئلے تو سنے گا کلام سمجھے گا ان کی پڑا سجے پنڈا لے ہاتھ چکنا پر بڑا ہو سوالی سجے
بڑے شاہ جی سبحان اللہ اللہ ایک چہرہ ایسے طرح سلامت رکھے شیر بڑا بڑا ہے علامہ صاحب موجود نے آپ کے قدمات جاتے ہیں تو شیر پڑھ رہے ہیں توجہ کیا بولے دوش سرکار پہ شبیر حسب وعدہ اے شیر واسطے میں کلام شروع کیتا ہے اے شیر واسطے تے میں تہوں چیک کرنا تسی کتنے حاضر ہو توجہ خدا جانے سخی ماتی گلشن جب راہب نو 7 پتر ملے بٹ صاحب پھر یہی کہندا گیا پر بڑا حق کا پیغام سنایا شاہ جی دا حکم ہے تے میں پڑھ رہا سرکار ابو طالب دی شان سبحان اللہ اچھی اور اچھی سبحان اللہ آصف صاحب نے فرمائش کی تھی پہلے شامل کر لینے اس کے بعد من کا بدن میں آ جاؤں گا سرکار جچوان پہ کوئی دیر لگ دی سبحان اللہ مزہ آ گیا یار جنہ سفر کر کے میں پہنچیا سارا تھکیڑا لے گیا سبحان اللہ سرکار اسٹیج والے بھی سارے ہاتھ چکا پہلا شعر قبلہ سے سلام بڑا پسند ہے قرآن کا لیے بڑا مقبول ہو گیا پوری
دنیا دے پہلا شعر پڑھ رہے ہیں کم ساٹا رکھنا سجا رکھنا سجا کم ساٹا کاروبار سجا رکھنا سجا کے کیونکہ سرکار دل روندا اکھیاں میریاں ترس گئیاں سرکار نظارہ دیکھن لئی شاہ جی ایک بڑی خصوصی گل ہے کیونکہ ایک کفیت بار بار حاصل نہیں ہوتی یہ موقع بھی نہیں ملتے دل روندا اکھیاں ترس گئیاں سرکار نظارہ ویکھن لے کی تساں کہنا میں تڑپیاں سرکار بڑی بڑی گوٹے چھاڑ کے ذرا گھنڈ میں مدچا حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام
حضرات داری کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں تیرے والد سے چلتے ہیں، پہلا میلاد منایا، ہماری باری ہے، اللہ جب ہاتھوں کے بولے تو بہت بہن بخشے جائے، پہلا میلاد منایا، اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں جے تواڈے دل دی گل یہی ہوے مرتضی صاحب مدنی بابا شاہ جی تے میرے نال رلنا ضرور، توجہ حضرات میری حاضری دا بالکل آخری شعر تے او دے وچ میں بس ایک آخری شعر پڑھ کے اپنی حاضری اور نوکری پوری کرنی ہے تے ایک کلام بارہا دفعہ دوستاں کی فرمائش ہوندی آج بھی تے ایک شعر میں شامل کر رہا ہوں، ہاں علی ورگا زمانے تے جدا پیر علی ہاتھ اونچا اور اونچا، جڑے ہاتھ نہیں اٹھا رہے نال دا بندہ ہوتا ہاتھ پھڑ کے اٹھائے بھی علی علی ہون لگا ہے، جدا پیر علی ہاتھ اونچا کر کے بولے علی ورد زمانے پہ، اے ہون ڈرام کیمرہ چھڑ رہے ہیں، علی ورد زمانے پہ پیر علی کا خوش آمدید کہتے ہیں، سبحان اللہ، علی ورد زمانے پہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، آخری بندے تک میرا ہاتھ جب اتھے آوے ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدر حیدر پکارے، علی 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 علی
مزاج پہ نہیں اترے. میں صحیح کہنا سارے نہیں بولے. کئی بندے بس ہاتھ چوک رہے بول نہیں رہے تے کئی بول رہے ہاتھ نہیں چوک رہے. اے ساریاں شاموں پیچھے رکھو نام علی ہے. اللہ جڑا اچھا بولے حیدر حیدر بات کھانے نہ جائے کوئی کھڑا جتھے کھڑے چھاتے کھڑے یا پنڈال ایک دفعہ انہی جی حیدر حیدر تہاڈی بات میں دف تک جائے. بندہ مرتضی علی حسن پیشوائے نم کے سگے بو شیر یزدانم. آخری حکم میں خط لہرانا ہے جانم فدا بہت شکریہ جی حضرات گرامی. اعظم قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. انتظار کی دنیا ختم. شہنشاہ خطابت دنیا خطابت کا بہت بڑا نام جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تیرا نام نابین و دنیا پھر بھی تجھے پہچانے. عشق و مستی میں وجودی ہوئی شخصیت کے مال تابہ حضرت صاحبزادہ پیر حافظ محمد عمران ناصر چراہی مجددی صاحب کو آپ کی خصوص سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ایک شعر سن لو تاکہ یہ ماحول آن جہاں دائے ختم ہو جائے. انشاءاللہ قبلہ دی خوبصورت گفتگو ہوئے. ایک کلام جڑا میں حکم ہے وہ دا ایک شعر بس. میرا عنوان ہے رب جانے تے حسین جانے. جڑا مولا حسین دے درد مانی بیٹھا ہے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک. جدے ہاتھ سلامت نے اے بار سب آواز کھولے سکے بھائی. جدے ہاتھ سلامت نے ہاتھ چاہ کے بولے اور سبحان اللہ. باواز بلند پھر بولو سبحان اللہ. بس بڑی مہربانی توجہ جناب. دیکھے تو اے دا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تو ہاتھ اٹھا کے بابا جن کا ہاتھ سلامت ہے میرا جو بڑا ہوگا تمہارا حسین کے نام پہ تیرا ہاتھ اٹھائے پوری زندگی تمہیں جانے پانے جبن پہ ہاتھ اٹھا جن کا ہاتھ سلامت ہے ہاتھ اٹھا. رب جانے تے حسین جانے بولو بولو عذاب حسن کا مکان ہوگا تجھ سے صدارت پر حسین کا نانا ہوگا. عذاب حسن کا مکان ہوگا تجھ سے صدارت پر حسین کا نانا ہوگا. تو دکھائے گا میرے آقا کے ہاتھ کھل جائیں گے. ادھر میرے آقا کے ہاتھ کھل جائیں گے. آج کا ہاتھ اٹھا جس کا ہاتھ سلامت ہے رب جانے تے حسین
حسین آزاد کون حسین؟ مولا حسین کی چھوٹی عمر ہے، بچپن کا دور ہے، چمٹے لباس ہے، آقا کی تلاش ہے، حسین پر کھیلتے کھیلتے مسجد نبی میں تشریف جاتے ہیں، صحابہ کی لمبی قطار ہے، حسین پر کھیلتے کھیلتے میرے نبی کی مجھ پچھار ہوئے، میرے نبی نے سجدہ کا لمبا کیا، آزاد تسبیح 3 سے 5 سے 20 سے 40 40 سے 60 60 سے 70 70 سے 71 71 سے 72 مرتبہ ہو گئی، نہ حسین پر اترے نہ نبی پاک نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ فرماتا ہے جبرائیل چیر بدلی چور چھپا میرا کرنے کا ہے، جو میں نبی کے کرتے تب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نیچے لائق ہے، اتنی دیر تک سجدے سے سر اٹھانا، آزاد مولا حسین اپنی مرضی سے نیچے اترتے ہیں، اما زہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اما میرے لیے میرے نانا نے عبادت روک دی، 3 قسمیں سے لے کر 72 قسمیں پر ڈالی، اما زہرا کا چہرہ سوکھ ہوتا ہے، مولا حسین کی چھوٹی سی عمر ہے، اما زہرا کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں اما تیرا بیٹا ہوں، تیرا خون ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میدان کربلا میں 72 تن سروں سے جدا کر کے ثابت کر دوں گا کیا؟ رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے خواجہ خواجگان خواجہ اندر ولی عطائے رسول خواجہ مردی چشتی لکھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد دستر دست یزید حتیٰ کبھی نال آئینا است حسین است حسین است حسین بس کہ یزید گندہ و چکا ننگا حسین چنگا حسین آلہ شسید سارے پھیر پھیرے حسین شیرے خدا دا شیرے خصوصی طور پر میں قبلہ ہمارے دلوں کی دھڑکن اللہ کی عزت کی قسم میں اسٹیج رسول پر کھڑا ہوں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے جو ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں جو ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں اور یہ ہمارا مان ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے خصوصاً بالخصوص میں قبلہ آسی صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں صفیان آسی صاحب ہمارے چھوٹے بھائی آپ تشریف لائے صمیم قلب سے خوش آمدید اور سنی طریقے نوجوان دھوتیاں سے ڈاکٹر محمد نواز صاحب آپ تشریف لائے حکیم صاحب آپ تشریف لائے ڈالا ننگل سے فیصل صاحب آپ تشریف لائے میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا فیصل صاحب کا حکم ایک کو شعر کے حجاب و عصمت سے میں اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں کہ حجاب و عصمت سے میں اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں قلم کے اوپر نقاب دے کر میں ادب سے لفظ بطول لکھوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے دنیا خطابت کا بہت بڑا نام جن پر خطابت بھی ناز کرتی ہے جن پر نظر کرم ہے آپ کی جن پر نظر کرم ہے آپ کے پیر و مرشد کی میری مراد خطیب پاکستان باز خوش رحان مکرشی بیان عظیم مقتدان مبلغ سلام سنیوں کی جان تیرے اور میرے عقیدے کی عظیم پہچان حضرت صاحبزادہ حافظ پیر محمد عمران آسمی جناحی مجددی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے بس نعرہ بلند کر دیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا
لعنة الله على الكاذبين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی کا شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ وآلہ صدر محفل و جامع محفل پیر طریق و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والد اکبر مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید محمد رضا علی شاہ صاحب کاظمی قادری چشتی دامت برکاتہ مولالیہ زینت محفل پیر طریق و رہبر شریعت آل رسول نسل رسول صاحبزادہ والد اکبر جناب صاحبزادہ سید ابرار علی شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ نقیب ملت و سادات کرام اور فخر و سادات برادر مکرم عزیزم جناب پیر سید حافظ حسن رضا شاہ صاحب کاظمی جناب صاحبزادہ سید شہباز علی شاہ صاحب کاظمی محترم المقام جناب صاحبزادہ پیر سید محسن رضا شاہ صاحب کاظمی سید حسنین رضا شاہ صاحب کاظمی دیگر سادات کرام اور سادات فاؤنڈیشن تمام اراکین انتہائی واجب القدر واجب الاحترام فاضل محتشم حضرت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سفیان عزیز صاحب دیگر علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل برادر مکرم ثنا خان رسول جناب غلام مرتضی فریدی صاحب انتہائی موجود محترم حاضرین سامعین سامعات اجزاء عقیدہ اہتمام بسلسلے 12واں سالانہ عرس مبارک کاظمی ہاؤس کاما والی آرائیاں چک نمبر 166 ریبے ضلع ننکانہ صاحب کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں تمام سادات کرام دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اس پاکیزہ موقع کے اندر میں نمرہ پاک مل بیٹھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتہ دا صدقہ جڑی راتہ نبی پاک نے ہمارے صحبت غار حرا جو گزاریاں اللہ صاحبی اس بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے. شاہ صاحب قبلہ اور آپ نے تمام صاحبزادگان آپ نے برادران اللہ تمام نمبر خضری نصیب فرمائے. انہاں دا سایہ اہل سنت و جماعت اللہ علیہ السلام سب خیم رکھے ایک کر کے جن کے دساں کے کون کے تھوک ہو آئے بڑی لمبی تفصیل ہے. فیصل آباد دی ساری ٹیم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب زینال ضلع ننکانہ صاحب مطو والا مانا والا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا فیصل آباد حق نواز صاحب حیات جھانگ دینے مگر فیصل آباد آئے کروڑیا والا اور قرب و جوار دے تمام علاقے کو اب حنان صاحب جی جنہاں تنم حنان صاحب بھی بڑی کاوش کر دینے جی محبت کر دے اللہ قبول فرمائے. نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ ہر قدر دینے کے ذخیرے عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور میرے بزرگوار جناب چودھری مشتاق صاحب بھی تشریف فرما اللہ ہر قدر دینے کے ذخیرے عطا فرمائے.
पैसे दे जा सारे وہ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی مرن پنڈیا مٹیاری نہ ترنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے اسی سارے دنیا دے آئے تو پانی مرن واسطے عملہ دا پانی پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے سید حسن رضا شاہ صاحب شاہ جی قبلہ میرے نال بڑی موقع سارا سال محافظ دے اندر ملاقات رہن دی انہوں نے حکمن فرمایا میرے واسطے سعادت ہے کہ اس پاکیزہ محفل حاضری ہو گئی مگر رات 1:45 بجے تذکری دا ٹائم نہیں ہوتا ہوں مگر میں روزانہ عشاء جی نے پتا کہ واری آخر تک ملتی ہے بار صاحب میں 10 بجے تک کہہ رہے سن کہ چلیے اسٹیج تے چلیے میں جو کہ اکاڑے سامنے اکاڑے تو میں تھے حاضر ہو گیا تو میں بار صاحب نے کہہ رہے سن کہ بھائی ٹورتے چلنے ہیں مگر واری 2:30 بجے گاڑی ہے کیونکہ روزانہ پاکستان دے سارے شہر چ معمول ہے یہ میں آخر تے رکھ دینے وہ پہلے دار ہوندے سن نا پرانے زمانے میں شاہ جی پنڈ وہ سوٹا کھڑکا کے تے نال کہندے ہوندے سن جاگتے رہیو جاگتے رہیو جاگتے رہیو تے پہلے دار نو بندہ پوچھے کہ جی اساں جاگنا تے تینوں کیوں رکھیا اصل وچ پہلے دار لوگاں نو نہیں کہندا جاگتے رہیو وہ آواز دے کے چوراں نو دسنا چاہندا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اسی جڑے ممبر رسول تے بیٹھنے ہیں اسی بھی چونکہ نبی پاک دے دین دی سرحداں دے پہرے دار ہو گئے نا ساڈا کام ہوندا ہے قوم نو جگا کے رکھنا ہن اس ویلے نالے میں پہرے داری کرنی ہے نالے تانوں جگا کے رکھنا نالے تقریر سنانی تے نالے تانوں کہنا بھائی جاگتے رہیو جڑا جاگدا وہ لوگ دسے کہ میں جاگ رہا یہ تساں انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی ہوندی ہے میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا بڑا سوکھا جا کام ہوتا ہے نہ ہینگ لگے تے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے تساں واقعی تقریر سننی ہے انجی سبحان اللہ دا تس مینوں میسج کر دیندے تے میں بھی تانوں سبحان اللہ میں بھی تقریر فون تے سنا دینا میرا سفر بچ جانا سی لہذا روند نہیں مارنا شام تو لے کے ہوں تک تس بیٹھے ہو فجر دی اذان دا وقت بالکل قریب آ رہا ہولے ہولے تے میں تانوں فجر دی اذان تک لے چلنا ہے کہیں دے رنگ اڑ گئے نہیں لگدا سی فجر پڑھا رہے ہیں نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگر بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے تے میں چونکہ صبح جمعہ المبارک ہوئی اور سادات کرام نے پتہ جمعے والے میری بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے گھر دے اندر مہمان پورے پاکستان چ آئے ہوتے ہیں تو میں سیالکوٹ بھی پہنچنا ہے صبح بھی چونکہ سارا دن سفر سے جو گزر گیا رات میں حافظ آباد سے اکاڑے پہنچے اکاڑے تو تھوڑی خدمت چ حاضر ہوں واپس سیالکوٹ پہنچنا ہے میں نے سبحان اللہ تے اج کہ میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ نہیں تسی بولے کوئی نہیں یہ فیصلہ آباد کے بڑے ڈاڈے بندے نے انہاں جاندے گلاں کردے جانا کہ اسی صاحب ساڈے کول اوندے نے تینی سبحان اللہ کرواندے نے تے کھانے والے انہاں کول بولدے ہی نہیں سبحان اللہ یہ ہم تواڈی بھی زیادہ معاملہ انتقام دیو گا کہ فیصلہ آباد والے تے کھانے والے حضور دا ذکر دیکھے میں سبحان اللہ فرما دے جڑا بندہ بولے نال دا بھی ہاتھ چکے تے اپنا بھی ہے کہ اونچا بولے والا سبحان اللہ اسٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا ہے نظر لگ جاتی ہے بھائی سارے سبحان اللہ اگلے سال تک سگرداریاں دا چک سبحان اللہ دی آواز نہ گونجدا رہے فرشتے جدوں بھی جھک کے سگاؤں ول ویکھنا ایک دوجے نوں آکھن آو جگہ تے جتھے نبی دا ذکر ہویا تے سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے ماشاءاللہ شاہ جی نے مینوں فرمایا کہ سانوں اج تسی پانچ تک پاک دی شان سناؤ یہ بڑے سیانے نے کیونکہ سارا سال سن دینا انہوں نے پتا 5 تقریریں کرا لو ایک تقریر ہے میں نے بھی 22 سال گزر گیا سیانا میں بھی ہو گیا میں بھی کچھ انشاءاللہ 5 دا ذکر کر جانا ہے انشاءاللہ العزیز میں جلدی جلدی تانوں موضوع سمیٹ کے درے پانچ طرف پاک کے لے کے جانا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلاؤ بولے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مباحلہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ علاقہ نجران دے عیسائی آئے آگے کہنے لگے کہ تسی ایک نواں دین لگے آئے ہو ایک مذہب آسمانی لگے آئے ہو کہ دوستو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق عقیدہ کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ دے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے اطہر جو پیدا فرمایا اور روح اللہ نے اللہ نے نبی نے اللہ نے رفع اللہ علیہ انہوں نے زندہ آسمان سے اٹھایا قرب قیامت جو دوبارہ واپس آمد گیا عیسائیاں دا پادری جہاں نام عاقب سی نبی کریم علیہ السلام نے
آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا کہ تسی بھی کہنے حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھی، اسی بھی کہنے عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں. کہ کائنات ہے کوئی ایسا انسان تے نہیں نا جدا باپ نہ ہوئے تے جدا باپ کوئی نہ ہوئے ظاہر کی طور سے اللہ کا پتر ہوندا باز اللہ. کہنے لگا کہ ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نے اللہ کے پتر نے تے تہاڈا بھی عقیدہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا عقیدہ ساڈا نہیں. کہنے لگا تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہوگا جڑا سبق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام ورگی ہے. عیسائیاں کا پادری کہہ لگا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کا باپ نہ ہوئے. عیسیٰ ابن اللہ نے عیسائیاں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے پتر نے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے پتر نے. نبی کریم علیہ السلام نے مناظرانہ انداز جو فرمایا کہ اگر تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ جدا باپ کوئی نہ ہوئے وہ باپ اللہ ہوتا ہے تو میں نے یہ دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ کوئی نہیں، آدم علیہ السلام نے کہ اماں بھی کوئی نہیں کہ ابا بھی کوئی نہیں. اور ہاں دے بارے تہاڈا یہ عقیدہ ہے تو پتہ ہے کہ کدی انسان جھوٹا بھی ہوے پر کہڑ جاندا ہے. عیسائیوں نے پادری کو جواب دینا بن سکیا مگر وہ چڑھ گیا. اللہ نے اس میں آیت سے محبوب کریم علیہ السلام کی آیت مباہلہ نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں عیسائیوں نے مناظرے نال نہیں مننا، انہاں مباہلے نال مننا. ان مباہلہ کیے پڑھیے قرآن بھائی. انہاں بیلا نہیں کہ میں تو بار بار آکھاں سبحان اللہ خود میں تقریر شروع کراں. سبحان اللہ. علامہ صاحب بیان فرما رہے میں بیٹھا رہا. اعظم قادری میں بچہ کہنے لگا کہ میں پہلے پڑھنا میں کہا جی بسم اللہ. اور میں نے پتا ہوتا کہ میرے بات دوسرا تھوڑی جی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے سکتے وہ میں نے دے دو میں نال لے جانا. نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اسٹیج والے ہو تسی بھی گل تے پکے نکلے ہو، میں آکھا نہ بولے تسی بالکل نہیں بول رہے. سبحان اللہ. جگان دی جاچ ہے میرے سائیاں میں نے سکھائی ہے مگر وقت جو کہ بڑا نازک ہے تھوڑا وقت ہے میں پنجہ دا ذکر کرنا ہے تھوڑے وقت ہے. انہاں بچوں پہ ایک دا ذکر چھیڑ لے کے مقدہ ہی نہیں پنجہ دا کر رہا ہے. لہذا ہاتھ چکو اچھا سبحان اللہ بولو تے ہولے ہولے مدینے چلی گئے بھائی. اللہ نے رضا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پروردگار تھوڑا کملی والے عیسائیوں دے بعد انہوں نے فرما دیو
سیدہ ذکر لگا اللہ نے فرمایا سی کہ پادری نے کہو تو اپنے پتر لے کے آویں تے میں اپنے پتر لے کے آواں تے جدوں آئی پتر لے کے جان دیواری تے میرے نبی حسن تے حسین نوں لے کے گئے کیوں توجہ ہے میرے وال بھائی دوترے نسل تے نہیں نہ ہوندے نسل تے پوترے ہوندے لوگ کیوں رب کو پتر مانگدے ماما وظیفہ مانگدی ہے پیر جی وظیفہ دیو تویز دیو اللہ میں پتر دے وے کوئی دعا دسو میں پڑھا میں رب پتر دے وے لوگ کہتے ربا پتر دے کیوں دھیاں کیوں نہیں مانگدے اس واسطے کہ پتر نہ تو نسلہ جاری ہو دیا پترے نسل ہوتے ہیں دوترے نسل نہیں ہوتے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوتی ہے بیٹے دی اولاد اپنی نسل ہوتی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ سکھ پتران دی داڑھی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں والدیاں بھی مانگیا کر کر عذر بہانے لوگ اللہ کو پتر اس واسطے مانگتے کہ نسلہ پتران تو جاری ہوندی کی وجہ ہے کہ اللہ نے دیا کہ اسی محبوب پتر لے کے جانا تے نبی پاک امام حسن حسین کو لے کے جا رہے یہ تے علی دی نسل سن یہ تے نبی دے پتر نہیں ہے نبی دے پتر ہیں نبی دی بیٹے دی اولاد نے یہ ہر ذہن سے سوال آ سکتا ہے کوئی بڑے لکھے نوجوان میں پوچھ سکتا ہے کہ آج جڑے تواڈے دائم سید زادے بیٹھے نے یہ تے علی دی نسل انہاں نوں نبی دی نسل کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے ویسے تے ابنا انا و ابناءکم قرآن نے دس دیتا کہ پتر نے نبی دے میں قرآن ایک مٹھی کی دلیل پیش کراں حضرت امام محمد باقر امام حسین دے پترے آپ کو وقت خلیفہ عموی خلیفہ نے پوچھیا کہ تسی نبی دے نسل کی میں ہو گئے تسی تے علی دی نسل ہو حضرت امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلیفہ سن اوہ تے قرآن جو اگر ابنا انا و ابنا کو پڑھا تے وہ آیت بھی داسی کہ میں نبی دا پترہ انہا آتینا کل خسر پڑھا تے وہ بھی داسی میں نبی دا پترہ اور آبا تینو قرآن جو لطف والی آیت سناوا حضرت امام محمد باقر العلوم حضرت امام باقر العلوم ایک آیت پڑھی یہ آپ کو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا آیت ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے میں جاگ دے اجتماع میں میں کہتے مایوس نہیں کیا توڑے علاقے جدو آیا مگر میں ہوں چکے ہیں کہ میں جگانا بھی ہے تنا تقریر میں تھوڑا جا اپنا رانجہ راضی کر لما پتہ نہ ہولے ہولے مولا علی کے دروازے تے لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے دعویٰ میں ذریہ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہہ کے اللہ نے فرمایا عیسیٰ بھی آدم دی نسل ہے. حالانکہ آدم سارے دے بابا تے دادا عیسیٰ دے تے نانا لگتے ہیں کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں. یار عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا. امام حسن نہیں پھر نانے دی نسل ہو سکتے. پتہ لگیا آج جڑے سید زادے نے نا انہاں نوں ایویں نہیں اصلی نسل رسول کہندے ایویں نہیں آل رسول کہندے. سانو رب دے قرآن نے دسیا کہ ابنا انا و ابناکم کہ علی دے پتر نے اے اولاد علی دی ہے تے آل نبی دی ہے. اولاد علی دی تے آل نبی دی. لا چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے حولا بولو بار بار نہیں کہنا چاہیے. ہاتھ بھی نہیں ٹکنا مت کدھر کو شہید ہی نہ ہو جائے. میں دعا کرنا شاہ جی یہ سارے صدات آمین آکھا جی میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا سال تو اچھا بولے یہ سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. اور جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آؤ. اور جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آو آوے. کی جاندہ سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے نا جے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ عارف کڑی رحمت اللہ نے فرما دینا ہے آل نبی مولا علی آگے کملی دے نیچے ایسا میرے نبی نے مکل ماری انہاں کیا جی 5 تن بات سنانے نے. ان کملی دے نیچے ایک کملی والے ایک مولا علی ایک سید زہرا ایک امام حسن ایک امام حسین کنے ہو گئے بولے جی نہیں بولے کنے جڑا انہاں دا غلام ہے بولے کنے ہو گئے بولے جی کنے ہو گئے. انہاں نے 5 تن پاک کہندے نے کملی دے نیچے تن 5 نے تے 5 تن نے. کملی لوگ کہندے نے 5 تن پاک دی اصطلاح یہ لفظ کتھوں آئے. میں قرآن جو 5 تن پاک سنا دیا کہ کملی دے نیچے ہن تن 5 نے تے 5 بولو بولو تن 5 تے 5 تن نے. کون ہے زبان جو مکھل ماری عرض کیتی یا اللہ یہ محمد دی حال ہے اے میری اہل بیت ہے انہاں نال پیار ہے تو بھی انہاں نال پیار کریا کر تے جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار کریا کر. ہن میرے نبی آئے فرمایا آؤ ذرا عیسائیت دے پادری نال مباہلہ کر دیا یہ تران دی ترتیب لگے. کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے ٹر پہ فرمایا حسن جی نانا جی فرمایا میری انگلی پکڑ. حسین جی فرمایا حسین میری گودی چلی دے میرے نبی گودی چٹھایا. فرمایا زہرا جی بابا فرمایا بیٹی تو میرے پیچھے پیچھے آ. علی جی کملی والے فرمایا تو میری بیٹی زہرا دے پیچھے آ. پڑھے لکھے نوجوان ضلع ننکانہ دے بیٹھے ہو کائنات دے اندر بیٹی ہوئے
ماں ہوئے بہن ہوئے بیوی ہوئے مرد عورت کا کوئی بھی رشتہ ہوئے ہمیشہ مرد آگے چل دے عورت پیچھے چل دیئے ہے نا کیوں الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورت دا حاکم ہوتا ہے اللہ نے قرآن جو فرمایا مرد عورت دا حاکم ہے یہ جڑیاں ماما بہناں بیٹیاں سن رہی ہیں میں انہاں دے نام کے پیغام اس مبارک دے حوالے نہ دے کے جانا چاہنا خالی نہ جایا جائے مرد کتنے بیٹی دے دین کے خیال آوے کہ ہورے میری قدر تھوڑی ہے ہمیشہ مرد آگے چلتا ہے میں پیچھے چل رہی ہوں میری ہورے قدر تھوڑی ہے نہیں نہیں بیٹی تیری قدر تھوڑی نہیں وہ جڑا مرد تیرے آگے بازار سے چلتا ہے نا وہ باپ وہ بھائی وہ بیٹا وہ شوہر وہ اس واسطے آگے نہیں چلتا کہ تیری قدر تھوڑی ہے نہیں نہیں وہ مرد آگے چل کے عورت کو پیچھے ٹور کے زمانے نے دسنا چاہتا زمانے والے ہو آج جڑی میرے عورت پیچھے آ رہی نا آج جڑی میری ماں بہن بیٹی بیوی ہے اصل چ میں دا پہرے دار ہوں وہ دسنا چاہتا ہے کہ جڑی زمانے دی تکلی ہوا یہ تک جانی ہے نا وہ یہ تک بعد پہنچے گی پہلے میرے چ گزر کے جاوے گی وہ تیرا پہرے دار بن کے تیرے اگے چلتا ہے وہ اس واسطے نہیں کہ تیرا حاکم کے شہنشاہ نہیں نہیں وہ اس واسطے کہ تیرا پہرے دار بن کے چل رہے اس زمانے میں دسنا چاہتا لوگوں میں اس عورت کا پہرے دار ہاں میں دا پہرے دار ہاں گرامی قدر حضرات ہر عورت پیچھے چل دی مرد اگے چل رہا پر جدو آئی نا نبی دی اپنی دھی دی واری فرمایا بیٹی میں اگے چلنا تو میرے پیچھے آ تے علی تو میری بیٹی دے پیچھے آ عرض کیتی یا رسول اللہ ساری دنیا تے مرد اگے تے بیویاں پیچھے اپنی بیٹی دی واری آئی تے بیٹی نو اپنے پیچھے ڈولیا تے بیٹی دے شوہر علی نو اپنی بیٹی دے پیچھے وجہ کی ہے فرمایا بیٹی تو میری بیٹی نال کر دے دی وارث ہے آپ کسی عورت میں مقام نہیں ملیا جڑا محمدی دی مقام ہے فرمایا بیٹی میں تیرا محرم تیرا باپ علی تیرا محرم تیرا شوہر ہے فرمایا بیٹی میں بھی اگے چلنا تو میرے قدماں تے قدم رکھ دیا علی تو میری بیٹی دے قدماں تے قدم رکھ دیا تاکہ سویرے اٹھ کے کوئی فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں محمدی بیٹی دے پیار دا نشان رکھیا محمدی دی دے پیار دا نشان رکھیا فرشتہ بھی دعویٰ نہ کرے آپ دے دیوار سامنے تیری عظمت صدقے جاؤ اپنی والی اگے اگے جا رہے پیچھے بیٹی زارا جا رہی پیچھے مولا علی جا رہے نوجوانوں سیدہ زارا پاک وہ ہستی ہے جدے پیر کی تلی کدے زمین نہیں دیکھی جدے آسمان کدے سر زوال نہیں دیکھا یہ بھی اپنے بابا کے پیچھے پیچھے جا رہی مولا علی سیدہ زارا کے پیچھے جا رہے میری میرے بیٹا بھی ہے آدم دائی بھی بیٹی دے سر سے چادر رہی کسی نے ابھی کی دی کملی والی آیا کہ دیکھا پھر دی بیٹی میرے نبی دیاں کچھ اچھوئی آگئے فرمایا پاویں کافر دی ہے کسی دی بیٹی نا فرمایا دے چادر سے جدے اول والی امتیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا سر نہ زمین دیکھ سکتا ہوں سر نہ دیا میں گھروں دیاں دھیاں دے بھی نہیں دیکھ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور پانچ تن پاک شاجی ٹور رہے پانچ آگے آگے کملی والے دائیں طرف امام حسن دودی کی حسین پیچھے سیدہ تے پیچھے مولا علی آج جڑی ترتیب ہے نا میں ایسے ترتیب نہ پنجا دا ذکر چھڑن لگا ایک ایک گل سارے دی سنو تے تقریر مکمل وہ جڑا اگے پیا ٹردا نا ایڈا میٹھا ٹردا نا رب کعبہ دی قسم میں ماہی جتھے پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا جتھے میرا ماہی پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا میں مقدی مقا دے ماں ایسی میرے ماہی دی ٹور ہے ایسی ٹور ہے اسی دنیا دار دنیا تے زمین تے ایڈا اکڑ کے چلنے آ کہ اور اساں زمینوں پھاڑ دینا ہے پر اللہ فرماتا تو کو زمینوں پھاڑ کے تے نہیں نہ گزر جانا اللہ فرماتا ہے کہ دن آنے زمین دے نیچے پھر تینوں زمین دسے گی کہ زمین دے اوپر کیویں اکڑ کے چلی دا ہے ایک دن آ زمین دے نیچے کو زمینوں پھاڑ تے نہیں نہ دینا اسی دنیا تے زمین تنگ پہ جاندی پر جدوں اے ٹردا نا انہیں لگتا ہے کہ میں زمین آپ محمد کے قدم چوم کے چک کے آپ اگے رکھ دوں کسی سبحان اللہ گھر جا کے بھی بولو میں نے پھر بھی برداشت ہے پر میں سے تقریر کر کے جانا ہے وہ
ਉਹਦੀ ਟੋਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਾਦਰ ਸਰੂ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਚਾਲ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਟੁਰਦਾ ਜਾਵੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ शाह जी एक दिन ना इमाम गजाली फरमान मेरे नबी ना मदीना तैयबा की गली च टोर रहे टोर मेरे नबी की पहले टोर सुन लो पहले कुरान ना पढ़ा टोर ते मैं पंजा दा जिक्र करना पहले सुनो जेड़ा आगे आगे चल रहा है जिदे पीछे सारे चल रहे ने और माही दा मुकाम मुकीए पंजा दा करना ना पहले एक दा करिए शाह जी पहले कुरान सुनिए को टोर कैसी टोर है अल्लाह ने रिजा फरमावा मेरे नबी एक दिन टुर रहे आहा मिठी जी चाल गिरामी कदर हजरात ते सहाबा दाए बाए देख रहे मेरे आका फरमा साहबा खैर की देख रहे हो अर्ज की या रसूल अल्लाह किसे रोन की आवाज आ रही रोन वाला नजर नहीं आ रहा कौन है वाले फरमाया मैं दसा कौन हो गए जी माहिया कमली वाले फरमाए रोन वाले मिसाल पत्थर पे रोंदे अर्ज की जी कमली वाले क्यों पे रोंदे मेरे आका ने फरमाया पत्थर रो के दूसरे नो पे कलमा पढ़ाउंदा गया सुनो एक दिन मेरे नबी वुजू कर रहे ते अबू जहल दा पुत्र इकरमा कोलों गुजरिया कह लगा मुहम्मद सुनिया नबी है फरमाया जी कह लगा नबी के मौजूदा वखा वो टुरदे फिरदे नबी को मौजूदा मांग लेंदे कह लगा मौजूदा वखा वुजू कर दे मेरे नबी वेख के फरमाया मैं लेके नहीं मैं बन के मौजूदा आया इकरमा पुत्र तो अपनी मर्जी दा मांग मैं उवें दा वखा देना उन्हें हुन दाएं बाएं देखया की मंगा उन्हें देखा कि जेडे हाउस के किनारे मेरे नबी वुजू कर रहे ना उस हाउस के दूसरे किनारे थोड़े जे पत्थर ने एक पत्थर वाली इशारा करके कह लगा मुहम्मद ओ ओ ओ ओ पत्थर नु कदे बुलावे ना ते ओ पत्थर पानी ते टुर के तेरी बारगाह चावे तेरा कलमा पढ़े ते वापस भी जावे ते मैं तेरा कलमा पढ़ लवांगा इन्नी देर हुजूर वुजू करके शाजी उठ के ना ते मेरे नबी ए उधर देखा तो ते काफी पत्थर ने हुजूर ने फरमाया करमा पुत्र केड़ा पत्थर बुलाना है कह लगा ओ ओ नौजवानों मेरे नबी अजे उस पत्थर वाल वेख्या ते हुजूर पूछदे ने केड़ा ओ अजे बुलाया नहीं पूछया ओ जब पत्थर वाले इशारा आया ते पत्थर पानी ते दौड़ पे ते कहंदा जी मैं आया जे जी मैं आया जे ओ पत्थरां दी कलमे पढ़ा जानदा है ते सुखियां खजूरां सुफियान आसी साहब कह रहे ने पढ़ी दियो पर तुसी पढ़दे नहीं मैं की पढ़ा तुसी उंदे मेनू चेक करन वास्ते वेखी आसी साहब अज वाला की करदे ने पर मेरी उम्र गुजर गई भाई 21-22 साल हो गए मेनू खिताबत विच हुण तुहानू मैं अजे भी सिखाना कि सुभान अल्लाह किवें आखे दी यकीन करो रब्बे काबा दी कसम है सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे वास्ते दा रोग नहीं होंदा ये नसीबा दी बात होती है सियाने लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के कद बड़े नहीं होते बड़े लोगों के दिल बड़े होते हैं
पीर बाहू ने फरमाया कि दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे, विच इश्क मुहम्मद दियां लहरां होण, हर लहर चों मुहम्मद दे नाम ते सुभान अल्लाह दी आवाज निकलदी है। उच्चा बोले सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। हुण पढ़िए पत्थरां तू कलमे जिदा ईमान बोले ओ पत्थरां तू कलमे, जेड़ा बोलदा नाले हाथ चुक के आखे ओ पत्थरां तू कलमे। स्टेज वाले हौले हौले बोलना, तो सब भाई बिल्कुल ऊंचा नहीं बोलना, तो किधर नजर ना लग जाए। तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए पत्थरां तू कलमे लोग कहते हैं कलमा पढ़ के नबी का ते कहते नबी नूं दीवार दे पीछे दा नहीं पता। वो चलिया इन्ना ते अबू जाल को इल्म भी है सी कि उन्होंने भी पता सी जेड़ा नबी होवे वो 10 लैंदा मुट्ठी विच की है। कह लगा जे नबी है ते 10 मुट्ठी विच की है। हंस के मेरे नबी फरमाया आ कदी नबूवत हुई कि मैं दसा मुट्ठी च की है। कह लगा फिर नबूवत की होती है? फरमाया नबूवत ये वे ना कि जो मुट्ठी विच वो दसे मैं कौन हां। हंस के कह लगा आ आ आ आ जेड़ा मेरी मुट्ठी च ये ते बोलदा ही नहीं। हंस के करीम आका फरमान लगे लै फिर अज पे बोलदे जरा सुन के वेख। अबू जाल कहंदा ए जदों मैं इंज लाई ना मुट्ठी अपने कन्नां दे नाल ते मैं वेख के हैरान रह गया। हाथ मेरा मुट्ठी मेरी कब्जा मेरा ठेकरियां मेरियां ते कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मैनूं कियां पुछदियां ने है ते असीं भी पत्थरियां पर तू हो रहे किवें दा पत्थर है। मुहम्मद की समझ नहीं आ रही। आओ ना जरा इतों तसव्वुर च जाके उन्हें तख्त कैंकरियां ते पत्थरां नूं पुछ के आइए पत्थरों वो तुहाडी ते बरादरी कदे बोली ही नहीं, तुसीं ते कदे बोलदे ही नहीं, अज क्यों बोले हो? ते पत्थरां चों आवाज आवेगी उंज ते असीं नहीं बोलदे, पर जेड़ा मुहम्मद की इज्जत दी बार भी ना बोले वो गैरतमंद ते नहीं होंदा। जेड़ा मुहम्मद की इज्जत बारे भी ना बोले वो कोई गैरतमंद ते नहीं ना होंदा। वो पत्थरां तों कलमे पढ़ा जाणदा है। वो जदों टुरदा है ना इंज लगदा जिवें जमीन लिफ लिफ जांदी है ते यार दे कदम चुम के जमीन आप अगे रख दी। हुण जेड़ा पीछे टुरदा है चलिए सैयदा दारा पाक दे बूहे मैं तरतीब ना सुनावना ते बस मैं पंजा दा एक गल सुना के तेरी इजाजत जानी है। हुण जेड़ी पीछे हस्ती जा रही ना सही सरदार ने ते मारे आगे दिल मुस्तफा
لال نے فرمایا سیدہ زہرا میرا جی کر دے میں تیری قبر دا طواف کراں جویں لوگ کعبے دا طواف کردے پر میں کی کراں میرے پیراں وچ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیٹیاں نے سیدہ دے عرس تے آئے ہو میں تانوں سیدہ زادی دی تے رسول زادے دی گل سناواں تاکہ ساریاں بیٹیاں واسطے نبی دی بیٹی دا پیغام میں ہر تقریر وچ گل سنانا کیونکہ مینوں بڑی پسند ہے نا میں کیوں نہ سناواں بچپن شادی سیدہ زہرا پاک دا جو محلے چ ایک بیٹی دی شادی آ گئی تے قریش دی عورتاں اماں خدیجہ نو آ کے کہن لگیاں کہ سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے شادی دا کارڈ آ جاوے تو تانوں پتہ کہ بڑیاں نوں چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نوں چاہ زیادہ ہوندے نے بیٹی آ کے ماں دی گودی چ بیٹھی تے عرض کر دیا نے امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرماتی ہے بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن میں تانوں تھوڑا جہا پس منظر عرض کراں او خدیجہ سی جنوں کدے لوگ مکے دی ملکہ کہندے سی اتنی دولت کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر ہوئی نا میرے نبی نال شادی اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت رکھی میرے نبی دے قدماں وچ سبحان اللہ میں انہاں بیبیاں واسطے بھی پیغام دیواں جڑی ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے آخری ویلے بھی کھائی کہہ دیا کہ جدو دی آئیاں نہ تیرے گھر ویکھے کچھ نہیں تو انہوں پتہ یہ کی کہہ دیا پر ویکھ اما خدیجہ الکبریٰ تے اس بیٹی دا کردار ویکھ عورتاں واسطے یہ تو سنجھے کہ میں چھوڑ لینا بھائی اجے مست نہ ہوا جے تے میں دو دا ذکر شروع کیتا اجے تے تینوں باقی نے بھائی گرانی قدر حضرات اما خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت اتنا اونچا سونے دا ڈھیر کہ ایک پاسے حضور تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اونچا سونے دا ڈھیر کہ مینوں نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہے اتنا سونے دا ڈھیر کہ شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی عرض کر دیا نے سب کچھ یاد آئے حوالے زیور کی کرنا ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا ہی دا زیور ہوندا ہے اے جڑیاں ماواں پتر نوں دودھ پلا دے جڑیاں دی فلماں ویکھدیاں ہون اس ماں دی گودی وچ ولی تے پیدا نہیں نہ ہو سکدا ایک امی ہوندی سی او جڑی پرانے زمانے چ جڑی کھدر دی چادر دا کونڈ کڈن والی ماں ہوندی سی او ماں تہجد پڑھ کے نا تہجد دی نماز پڑھ کے تے لسی رڑکن واسطے بیٹھ جاندی سی تے نالے پتر نوں دودھ پلا
لیندی سی نہ سورہ یاسین زبانی پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی جدوں دی ماما بال کٹان والی آ گئی پتر ڈکیت پیدا ہو گئے کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا بابا فرید تے دوجا نہیں ہونا کو غلام فرید تے آؤ بھئی آؤ نے پر کدے وہ غیرت والی او کونڈ والی ماں واپس آ جائے میں بیٹی کا دے نام محمد عربی دی بیٹی دا پیغام دینے پردہ کرو اپنے سینہ تے چادر رکھے آجے اپنے شوہر اپنے باپ اپنے گھر والے مردہ دی عزت بھی خیال رکھا جائے اس سے کہ زارہ پاک دا پیغام ہے ایسی عزت ایسا احترام کہ جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے سانا محمد دی بیٹی ہوتی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے آج باپ بیٹی نہ پیار کرے تو عجیب نہیں میں اس دور دی گل کر رہے ہیں تو باپ بیٹی نو دفن کر دیتے بیٹی آندھی کملی والے اٹھ کے کھلو جاتے سیدان دے عرص تے آن والے ہو وہ جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاتی ہے میرے نبی نے دسیا بیٹی دا مقام کی بیٹی دی عزت تے بیٹی دا پیار تے شفقت کی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضور نے فرمایا جن رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں ایک فرما جن رب دو بہنا دے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرما میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کر کے شادی کرے فرما قیامت میں جنت چ میرے انج قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا بالی تیناں نو بھی عزتاں ملیاں پر کے کاسے خالی ان سیدہ زہرا دے پیچھے کون ہے یہ نام مولا علی ہے چلیے بھائی مولا علی دے دروازے تے اچھا بولو سبحان اللہ آدم قادری جی میں پڑھ کے دیا آخر نظر دیا تارا علی علی آخر نظر دیا تارا سارے سادات میرے سر متھے تھے میں تو آٹے نہ گل کر لگا ذکر علی دا اجتماع سنیاں دا بیٹھے ہیں سیدہ دے بوے دے سامنے تے ذکر ہوئے مولا علی دا ایک پتر ہوئے بیٹھا سنی ماں دا سیدہ دا ہوئے دروازہ لنگر کھاتا ہوئے سیدہ دا تے بندہ ذکر علی نہ کرے وہ بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنے ضمیر نو پکڑ کے پوچھنا چاہیے او ظالمہ او کیڑا گناہ کیتا سی ایڈی پاک معافت بھی تینو علی دا ذکر کرن دی توفیق نہ ملے میں پڑھ لوں گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں میں کہنا تارا علی علی تے جیڑا نا سنی ماں دا پتر تو انج کر کے ہاتھ چوکے آکھے گا علی علی کی کہنا بھلا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں بولے سارے تارا اتنے بڑے اجتماع جو کوئی پڑھا لکھا نوجوان میں نے پوچھ سکتا سی صاحب انج کیوں کروا رہے ہو دساں ساڈے بوئے منگتا آوے نا سویرے سویرے تو کی کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے ہے نا اسی توجہ نہ دئیے تے کہندا گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے اسی نہ توجہ کریے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی واری تے دل کردا کچھ دے دے میرے بچے دی خیر پہ مانگدا تے میں عرض کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوے اللہ فرمایا جے آکھے نا ربا تیری خیر ہوے تے فرماندا واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ آپ ہی خیر ہاں جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوے تے اللہ فرماندا میرا کاروبار کوئی نہیں جے آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر فرمایا لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں تے اللہ پھر تیرے کولوں کیویں مانگیے فرمایا میرے تے بچے کوئی نہیں پر میرے یار دے بچے ہیں نے انہاں دی خیراں منگدا ہوں جو مانگے گا دے دے آیا یار دے بوئے مانگتے بھر کے بچیاں دی منگنی ہو دے دی خیر تاکہ وہ ساڑی جھولی بھر کے بھیجن وہ جڑا ہے نا کملی والے دے بوئے خیر مانگن وہ میں نہ رل گیا کہ آلے نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا آج نہیں نہ بولے ان آواز دے بیٹھے جملہ سناوا لگا حضرت بلال حبشی نے انج کر کے خربوزہ کٹ کے مولا علی نو کھلا رہے جب مولا علی نے خربوزہ کھاندے ہاتھ پہ کہ حضرت بلال کہنے لگے ہنسے کیوں مولا علی فرمان لگے میں نے نبی پاک دی گل یاد آ گئی بلال خربوزہ رکھ کے فرمان لگے ہن خربوزہ پھر بعد وچ دیواں گے پہلے مینوں بھی حضور دی گل سناؤ مولا علی نے فرمایا ایویں بیٹھے سا کہ سرکار نے فرمایا سی علی جیڑا پھل تیرے نال پیار کرے او میٹھا ہو جاندا ہے جیڑا تیرے نال پیار نہ کرے او کوڑا ہو جاندا نو منہ ہی کوئی نہیں لاندا کہ ناراض نہ ہو ننکانے والے تو میں کہہ دیواں بندے بھی کوئی ایویں دے ہوندے نے علی والے آ چمک دیا پیشانیاں مٹھے چہرے تے جڑے علی والے نہیں حال تو سونا دا بھی ویکھیا گے ایک جملے چ کہہ دیواں اس طرف بھی آدمی اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں جڑے علی والے ہوندے نے انہاں دے چمک دے چہرے او نالے کرنا ذکر علی نالے سجے پاسے کھبے پاسے کوئی جھاپی مارنی بندہ کول کیویں دا بیٹھا ہے
کریے ذکر علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا آ جڑے بندے نے جب آ جڑے وچ بیٹھے نہیں نہ ہاتھ چکے میں تواڈے نال ایک پیغام دین لگا ہے مینوں پتہ تسی بھی علی والے ہو میرے نبی فرماندے نے تسی اے یار دروازہ کھولو کوئی دروازہ کوئی لکڑی دا یا لوہے دا المونیم دا تے آواز آندی ہے نا چین کدے کدے قبضے چوں آواز آندی ہے تے مائیاں بیٹے کہندے نو تیل لگاؤ تے ٹھیک ہو جائے گا میں کتاب وچ پڑھے فرشتے جب جنت دا دروازہ کھول دے تے آواز ہوندی ہے علی جنت ہونے جانا جڑا علی علی کردا جائے گا جڑے جنت چ جانا والا میرے نال آکھے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جا تارا جڑا ہاتھ نہیں چکدا بلا تکلف دا ہاتھ چکے کھڑا کر کے آکھو میرے پیر دا ذکر کر اہل نظر کی آنکھ کا تارا آئیے سارے مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا بولے علی والا اہل نظر کی آنکھ کا تارا جنہیں میں ایدی تفصیل بیان کی دی اہل نظر کنوں کہتے ہیں تارا علی کی میں بڑی لمبی گل میرے نبی جھنڈا دے کے فرمایا یا علی خیبر تیرے دے ہاتھ دے رب نے فتح لکھ دیتی اب ان تُسا میرے بال بکرہ تے دل سمجھ دی علامہ قاضی سناؤلہ پانی کوٹی رحمت اللہ تفسیر مدد علی جو فرماتے ہیں جنگ خیبر دا کلے دا دروازہ واری مولا علی انج پکڑ کے نہ ہلایا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ دایاں نہیں ہاتھ کھبا تے بایاں اے انج دروازہ پکڑ کے 2 مرتبہ ہلایا ایڈا ہلایا کہ زلزلہ آ گیا پورے قلعے دے اندر قلعے دے اندر بادشاہ دی بیٹی تخت تے بیٹھی ایسا زلزلہ آیا کہ بیٹی زمین تے ڈگ پئی یہ وہی بیٹی ہے جڑی بعد وچ جنگ خیبر تو بعد میری تہاڈی روحانی اما حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ایسا زلزلہ آ گیا مولا علی دروازہ ہلایا ایسا زلزلہ کہ بیٹی بادشاہ دی شہزادی تخت تو زمین تے ڈگ پئی 2 باری ہلا کے نہ تیسری باری مولا علی دروازہ دیوار دے وچوں کلے دی جو کھچ کے دروازہ اٹھا لیا پوری جنگ خیبر چ مولا علی دروازہ چک کے پھر دے کوئی تلوار ماردا تے اگے دروازے کر دیندے نے پر کل اگلی صبح والی جدوں جنگ خیبر ختم ہوئی نا اے انج مولا علی نے دروازہ پیچھے سٹیا اچھا غور کرے جے سجے ہاتھ وچ طاقت زیادہ ہوندی ہے تے کھبے وچ تھوڑی دائیں ہاتھ نہ بندہ چیز اگے سٹے تے دور جاندی ہے پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاندی ہے اچھا ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے دروازہ 70 گز دور جا کے ٹکیا
کنا 70 گز دور جا کے لگیا بعد 40 بندیاں ہلایا ہلیا بھی نہیں وہ جنہوں علی کلے چکے پھر دے رہے وہ 40 بندیاں ہلایا نہ تو ہلیا نہیں اے علی دی طاقت دا عالم ہے پر ایدہ میں دوسرا پہلو عرض نہ کی تو پوری گل سمجھے چ نہیں آنی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی مولا بناؤ نوجوانوں دارالخلافہ کوفہ افطاری دا ویلا ایک پردیسی آیا تو انہیں ویکھیا مسجد کوفہ کے اندر ایک بابا بہ کے سکھی روٹی دے پکر پانی چ بھگو کے کھاندا ہے تے بابا زور لگاندا ہے تے بابے دے متھے تے پسینہ آ گیا تے روٹی ٹپدی نہیں انہوں خیال آیا بعد امام حسن حسین لنگر کھانا کھولیا ہے اے بابے نو تازہ روٹی نہ لے کے دیواں انہیں جا کے 2 روٹیاں آپ کھادیاں 2 بغل چ دبائیاں تے باہر نکلنے لگا امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جدوں کھا کے چلے تے لے کے کیوں چلے کہنے لگا حضور مسجد چ ایک بابا بیٹھا ہے سکھی روٹی تے پکر پانی چ بھگو کے کھاندا تے زور لگاندا متھے تے پسینہ آ گیا ہے پر روٹی ٹوٹی نہیں میں تازہ روٹی بابے لے کے چلیا امام حسن نے فرمایا بتائیے بابا کون ہے انہیں اچھا جی میں پردیسیاں میں انہوں نے پتا کون ہے فرمایا بابا میرا بابا علی ہے پردیسی نے آ کے علی دے قدم پھڑ لے کہنے لگا سونے تیری سمجھ نہیں آئی کبھی صحابہ کا دروازہ پھیلے چکے پھر رہے ہیں آج سوکھی روٹی دے ٹکر نہیں پہ لٹ دے مولا علی نے پھڑ کے سینے دے نار لایا فرمایا دے لیا کہ میرا زور پیا لگتا ہے محمد عشق پیا لگتا والی تیرے عشق رسول تو صدقے جاؤں فرمایا اب میرا زور پہ لگتا محمد عشق پہ لڑتا سی میاں محمد نے بخشے نے فرمایا غالب شیر اللہ دا ہوئے ویر ہے پاک نبی دا گنتی وچ نہ آ سکتا ہے رتبہ مولا علی دا رتبہ مولا علی دا اچھا جی مولا علی دا ذکر بھی ہو گیا ہن حسنین کریمین دی دوواں بھراواں دی اکٹھی گل سن لو اللہ اللہ سبحان اللہ ادھار میں کر چلے بڑی سبحان اللہ دا اگلی باری آیت لے جاواں گا مجھے ماریا تو صاحب رو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں دسنا ہونا میں رحیمی رکھاں گیا شاہ جی پہلی بار جدو یہ میرا خیال ہے کہ 1999 دی یا 2001 دی گل ہے تے میں ادوں پنجابی زبان سیال کوٹی چ انہاں نوں آکھیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پے روند کی ہوندا ہے تانوں تے پتہ تسی مار دے ہو بھائی لہذا روند نہ مارو اچا سبحان اللہ بولو تے تانوں دوواں ویراں دی اکٹھی لج پالن دی گل سناواں تے چلیے حج کرن امام حسن تے حسین دوویں ویر جا رہے مدینے تو مکے ول 25 حج دوواں ویراں پیدل کیتے لوگاں نو بھیج دیں گے سواریاں تے آپ جاندے نے پیدل کسی آکھیا لوگاں نو سواریاں تے بھیج دیو غلاماں نو تے آپ پیدل کیوں جاندے ہو فرماندے نے بڑی بارگاہ چ چلیا نا سوار ہو کے جاندے شرم آندی ہے دوویں ویر جا رہے تے راہ چ بھوک لگ گئی امام حسن فرمان لگے کچھ کھاون لئی مل جائے امام حسین کہنے لگے حضور کچھ نہیں تے آپ نے فرمایا او ککھاں دی کھلی تے اجازت ہوے تے کچھ کھان لئی لے کے آواں فرمایا دوویں ویر کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی فرمایا امی ماما جی اے ماں جی اے مائی صاحبہ اسی مکے دے حاجی ہیں تے کچھ کھاون نوں مل جائے اے مائی آسمان پر ویکھیا تے رو پئی تے رو کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے کھادی نہ جان دے اج مدینے والے دی کسے مہمان نوازی ویکھنی ہوے تے رب کرے نصیباں چ تے رمضان شریف دی ایک افطاری او مسجد نبی چ کر کے آوے جنہاں ویکھیا انہاں نوں پتہ ہے جدوں لاکھاں لوگ مسجد نبی چ بیٹھ کے ایک ویلے افطاری کردے ہوندے نے نا تے میرے ورگے اوتھے کھلو کے سوچ دے نے واہ مدینے والےو 1500 سال بعد اسی نبی دے پرونیاں نال اتنا پیار کردے ہو جدوں کملی والا آیا ہوے گا تساں کتنا پیار کیتا ہوے گا مدینے والے دی مہمان نوازی مائی رو پئی تے کہنے لگی میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے معافی کریا جے امام حسن فرمان لگے مائی جی رو نا اسی ٹر جانے ہاں تے جے پانی دا پیالہ پلا دیو تے مائی کہنے لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں تمہیں بھی ٹھہر کے مائی دودھ دا پیالہ بھر کے لے آئی آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسین نے پی لیا تمہیں بھی ٹرن لگے مائی رو کے کہنے لگی کیڑی ماں دے پترو کیڑی ماں دے لالو ایڈے سونے ادھر جاندی مری دس جو کتھے دے رہن والے ہو تے ملن جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگے اماں تے ملن دل کرے مدینے آ گئی لائی کہنے لگی وے ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں تے مدینے
مدینے آ گئے ایک دن امام حسن مائی نو مدینے دی گلی چ پھردیاں ویکھ لیا مائی نو گھر لے آئے بڑے دن مائی دی خدمت آبادو کی تھی ایک دن مائی کہنے لگی میں مڑیا میں میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے تسی نہیں بولے سویرے جمعہ نا تسا 8 دن بعد جانا مسیح تے مسجد دی جھولی چ تسا 10 روپے پانے نے تے 20 والی سوچنا تے میں تینوں ساری دی گل سنائی ہے کہ تو ادھا پیالہ پیتا تے 1000 بکری دے میاں صاحب فرماتے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں مال نہیں ہوتے ایتھے اوتھے دوی جہانی سخی کا گال نہیں ہوتے ادھا پیالہ پیتا دودھ دا تے 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے مائی دروازے کول گئی تھی امام حسن فرماتے ہیں اماں جی یہ تے میں اپنا حصہ پیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سی مائی نے امام حسین دے گھر چھوڑے آپ نے بھی پہچان لیا آپ بھی خدمت کرتے رہے مائی جب ٹورن لگی تے 1000 بکری امام حسین بھی دیتی 3000 درہم دے کے نا تے مائی دے کانے چ فرماتے ہیں جے کدے میرے گھر پہلے آوندے تے میں بہت دے رہے سن پہلے بڑے ویر دے گھر ہو کے آئے ہن میں بہت نہیں دے رہا کدھر بڑے ویر نوں خیال آوے کہ چھوٹا ہو کے بندہ بڑا سخی بندا ہے تے میں بڑے ویر دی بےعزتی نہیں کرنی میں برابر ہی دیتے نے 3000 درہم تے 1000 بکری امام حسین بھی دیتی مائی 2000 بکریاں لا کے جڑے والے مدینے دی چو چو نکلن لگی بڑا بولے جو بلا سبحان اللہ میرا ایمان مائی بیٹا بھی بڑا لگے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال لہرا کے تو سارے پڑھیے بڑا لگے جڑے ویلے پنجا نو دے ویکھیا تے کہن لگا اے کون ہے انہاں کہیا اے نبی ہے جدے نال تیرا مباہلہ ہے کہن لگا گودی جو بچہ کون ہے کہن لگے دوترا حسین ہے پادری کہن لگا دوڑ جو پھر پادری کے نال مباہلہ نہ کرے اجے پادری نو عیسائی کہن لگے آپ ہی تے لے کے آئے کہن لگا جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھدے انہاں کہیا تسی کی ویکھدے ہو تے پادری کہن لگا میں ویکھ رہا او جڑا سامنے نبی آ رہا انہیں ایک باری دعا کر دیتی تے او جڑا بچہ گود وچ کھیڈدا ہے اونے آمین کہہ دیتی نا تے قیامت تک دھرتی تے عیسائی پیدا ہی کوئی نہیں ہوگا عیسائی دوڑ گئے پتہ لگ گیا جدو اللہ دی توحید مناون دا بیٹا آیا کہ میرے نبی آپ گئے 5 دن بعد گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حاضری قبول نہیں بیٹھو 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 ایک منٹ ہے تقریر ختم بیٹھو بھائی میرے ترلے نے کہ بیٹھ جاؤ ایک منٹ اچھا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جنت جانا دیکھو بھلا کیوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا ارادہ کیتا نہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنا بلکہ ایک ہاتھ کھڑے اے دربار شریف بندا پہ تواڈے سامنے ایتھوں ہی اپنا سجا ہاتھ اپنی جیب تے لے جاؤ نال دے دی جیب تے بالکل نہیں لے کے جانا اپنی جیب تے لے جاؤ جننے پیسے تانوں اللہ نے توفیق دتی ہے اے شادی نے کپڑا بچھا لے آپ نہیں تے نال دے دی ہاتھوں نو گواہ بنا کے بھیجو قیامت نو دربار شریف کی تعمیر ہونی ہے لے آؤ بھائی جہدے کول اللہ نے جنی توفیق دیتی ہے شاہ جی میں فرما رہے ہیں ہن جلدی جلدی 5 10 100 50 1000 2000 5000 جتنی اللہ توفیق دیتی ہے اپنا اپنا حصہ نال دے بندے دے ہاتھ بھیجو 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 دربار شریف سیدہ دا بننا ہے شان تسا سیدہ دی سنی ہے کہ قیامت تک کے دربار تے رہن گے کیونکہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے مرداں دے درباراں اوتے آ ویکھ لے دیوے بال دے یہ دیوے بال دے نے تے بال دے رہن گے اساں جانا ہے
انہاں ولیاں دے دربار ہمیشہ زمین تے سلامت رہیں گے اپنا اپنا حصہ دربار شریف واسطے سارے احباب ڈال کے جاؤ اللہ تعالیٰ سیدہ دیاز انہوں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے صدا بہار دمی سباگی قدر خزانہ آوے مومن فیض ہزارہ تائیں ہر پکا پھل کھاوے آمین آخر دعوائیہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص اور دلی طور آپ کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ رشید علی سلیم ڈوگرے دا سلیم فوجی دا سرکار کسی نے پرس حیثیت چو کر لیا حضرات محترم کسی شخص کو پرس ملیا ہوئے تو اسٹیج تے آفت سید اسرزا کاظمی صاحب نے پہنچا دے بڑی مہربانی ہاں جی انہوں نے شناختی کارڈ اور دیگر گورنمنٹ کے کاغذ نے وہ دے دیو باقی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن انوار اللہ وزینت عرش اللہ وعروس مملکت اللہ فإن السنن حی الانوار وزین قلوبکم بحب حازن نبی الکریم
وآلہ الطیبین الطاہرین والمہدیین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا الہ العالمین، آئی دی عظیم الشان محفل پاک پاکستان دے عظیم ثنا خان شعراء حضرات مشائخ اعظام علماء کرام دا خطاب سنے ہیں۔ آخر تے درود و سلام جناب صاحبزادہ محمد غلام مرتضی قادری الچس نے پڑھیا ہے، جو مدینہ دے تاجدار نے گنبد خضرہ خود سماعت فرمایا ہے۔ سرکار دی عظیم سماعت دا برکت اور آئی دی کلام و توام یا اللہ تواڈی بارگاہ سب کچھ پیش ہے، قبول و منظور فرماؤ۔ اور مدینہ دے تاجدار سید الانبیاء صلاۃ اللہ علیہ السلام دے دربار پر انوار عالیہ دے اندر آپ دے حق پہ تحفتاً قبول و منظور فرماؤ۔ یا الہ العالمین، آپ دی ازواج مطہرات، آپ دی اولاد پاک، آپ دی تمام اہل بیت اطہار، تمام انبیاء علیہ السلام، انہاں دی ازواج مطہرات، انہاں دی اولاد پاکاں، آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور بالخصوص سرکار کونین صلاۃ اللہ علیہ السلام دی اولاد پاک، امامین، کریمین، سعیدین، طیبین، طاہرین، جمیلین، شریفین، شہیدین، یا اللہ تمام دے حق پہ تحفتاً قبول و منظور فرماؤ۔ یا الہ العالمین، تمام وضاحت برکت ذریعہ لحاظ نال مکمل کلام پاک دا اصحال صحاب سیدنا محمد رحمان علی کاظمی المشہدی آپ دے حق پہ تحفتاً قبول و منظور فرماؤ۔ اور یا اللہ نبی پاک صلاۃ اللہ علیہ السلام تو لے کے علی پاک تک، اور علی پاک تو لے کے سید محمد رضا علی کاظمی تک، اور سیدنا محمد رضا علی کاظمی تو لے کے سید قمر الحسن تک، اور ساڈا صاحبزادہ سید محمد علی احمد سید امیر قاسم کاظمی المشہدی پیران اٹھایا جو حسن صاحب دا صاحبزادہ ہے۔ اس دی عظیم ماہ مبارک دے برکت والا یہ ماہ رجب دے وچ دی آمد ہے، مولا کل کائنات دی پڑھ رہے سن تو اس دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دی اور آل رسول دے مابین سب دی حاضری شرف قبول عطا فرمان۔ اور آج دے اس سٹیج تے پوری دبئی دے انٹرنیشنل EOR جو بدریہ دبئی ابو ظہبی تو پوری دنیا دے اندر یہ تواڈی تمام محفل پاک تقریباً 172 ممالک دے اندر سنائی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چودھری محمد عمیر صاحب جو دبئی تو آ کے اس مقام تے انہوں نے ٹرانسمیشن لائن بذریعہ پاکستان اور بذریعہ انٹرنیشنل یورپ اور دیگر ممالک دے یا اللہ آواز پہنچی ہے، غلام مرتضیٰ صاحب دی اور دیگر علماء کرام دی، اور میری آواز بھی پوری دنیا دے جا رہی ہے۔ یا الہ العالمین سب دی حاضری شرف قبول عطا فرماؤ۔ اور آج دی برکت دے لحاظ نال یا اللہ سانو سربراہ مملکت کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ دا حامی و ناصر زندگی دے اندر یا اللہ نصیب۔ اور یا الہ العالمین پاکستان دی سرحداں دی افواج دی حفاظت، فرشتیاں دی روانی دے اندر، ملائکۃ المقربین دی حاضری دے اندر یا اللہ سب دی حفاظت فرماؤ۔ اور آئی دے پروگرام دی اسپیشل اجازت ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سید بادشاہ انہوں دی اجازت، اور DPO جناب بلال افتخار صاحب، اور DSP ہیڈ کوارٹر ننکانہ صاحب، DSP سرکل سنگلا ہل، اور SHO سٹی اور SHO صدر اور SHO مانا والا تمام نے ڈیوٹی، اور ISPR اور دیگر FDR دے جو آدمی اس مقام تے ڈیوٹی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری شرف قبول عطا فرمان، اور ملک پاکستان اور بلکہ پوری دنیا دے اندر اے محفل پاک دا آواز سنی گئی ہے۔ گنبد دے اندر سرکار بھی راضی ہوئے نے، اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوئے نے۔ یا الہ العالمین آج دے توسط دے لحاظ نال جتنے حضرات ہاتھ چوک کے اس مقام تے کھڑے نے یا اللہ سب دے اجداد مرحومین دیاں جروہ مبارکاں نو یا اللہ مقام علی جین وچ اعلیٰ مقام نصیب فرماؤ۔ یا اللہ سرکار کونین دی تمام امت مرحومہ مغفورہ دی یا اللہ مغفرت فرماؤ۔ یا اللہ مرحومہ مغفور حضرات دی برکت نال ولائی دی نگاہ نال تمام نو دلی ارادت یا اللہ سب نو بامراد فرماؤ۔ اور آئی دے اس پلیٹ فارم تے خاندان رسالت، اولاد النبیو، آل نبی، اولاد علی، وہ گھرانہ جو نبی پاک
اور علی پاک سے لے کر میرے تک اور سیدنا قمر الحسن تک جن کے خون میں اور دودھ میں مکس نہیں ہے، وہ خاندان کے پاس آپ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے تمام کے دل کی دھڑکن کی جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ منہ تو لوٹن تو پہلے سب دیاں دعاؤں قبول فرمان، اور ایسا یا اللہ کرم فرمائیو کہ پاکستان اور انٹرنیشنل لیول تے جو چوری عمیر صاحب میرے پاس کھڑے نے، انہوں نے مجھے بھی منو یعنی کہ اس مقام تے بلایا، اور بہت بڑی عظیم انہوں نے اپنی عظیم سارے مقدس بہت روپیہ خرچ کر کے پورے یعنی کہ دبئی دے اندر، بر دبئی دے اندر، ابو ظہبی دے اندر، شارجہ دے اندر، لائن دے اندر، امان دے اندر، ریس الخیمہ دے اندر، اور البدیہ مسجد 1300 سال قبل جو اس مقام تے ہے وہ بھی انہوں نے دکھائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری عمیر صاحب دی عمر برکت، درجات بلندی، عزت، عظمت، راحت اور مزید انہوں نے یا الہ العالمین اپنے اس چینل دے کامیابی اور کامرانی نصیب فرمان، اور اللہ تعالیٰ ان برادران دی عمریں برکت نصیب فرمان۔ آن والے ملک پاکستان تو کونے کونے تو آن والے دی سب دی حاضری قبول فرمان، اور جنہوں نے مزار واسطے دل کھول کے حصے پیش کیتے یا اللہ سب دی عظیم یہ سارے مقدس اپنی بارگاہ دے شرف قبول عطا فرماؤ یا اللہ۔ عید خاص موقع تے جو دعا آج دین کی ساری نال تواڈی بارگاہ پیش ہے، ان الفاظ نال قبول فرماؤ۔ یا الہ العالمین حاجی عبدالحمید صاحب جو سانگلہ ہل تو ریزیڈنس ہیں، رہائشی ہیں، انہوں نے دلی ارادے بامراد فرماؤ، اور تمام حضرات جو اس مقام تے دلی ارادہ اللہ کہتے تھے، ضعیف الرحمہ لالا رحمت صاحب، لالا رمضان صاحب، اور جناب ساڑھے نمبردار صاحب ظہور صاحب اور دیگر ساتھی جو بھی لالا لطیف صاحب ہیں جی، حضور قبلہ یاسین شاہ صاحب اس مقام تے انہوں نے طبیعت ناساز ہے، دلی طور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے مرشد نو صحت کاملہ اور صحت عائلہ نصیب فرمان۔ حضور قبلہ پیر سید یاسین شاہ صاحب نے میرے نال تعلیم پڑھی ہے، دلی طور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ ساڑھے سرات قائم وہ دائم سلام تو آباد شاد باد تعزیز تدبا آباد فرمان۔ اور بڑا ہی ایک کرم ہوا کہ پچھلے 15 اکتوبر والے دن بہت طبیعت خراب سی، جو کہ بہت ہی کوشش دینا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیتا ہے، اور تمام تسی بھی آمین کرے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر سانو 15 اکتوبر نو پھر اس مقام تے جمع ہونا نصیب فرمان۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمان۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے، انہاں دی خدمات اور دیگر پاکستان دے کونے کونے جو آن والے گکھڑ تو حضور قبلہ پیر سید علی عسکر شاہ صاحب انہاں دے صاحبزادگان آئے نے، ایبٹ آباد تو دیگر یا اللہ سب دیاں حاضریاں شرف قبول عطا فرما کے تمام نو دلی ارادے دے بامراد فرماؤ یا عید یا اللہ خاص موقع تے کراچی تو آن والے مہمانان گرامی انہاں دے بیٹے یا الہ العالمین کراچی دے اندر جو بے اولاد ہیں شاہ صاحب قبلہ زاہد اس مقام دے پہنچے نے، اللہ تعالیٰ انہوں دی آج دی برکت لحاظ نال نسل چلوا سے بیٹا نصیب فرمان، اور یا اللہ جو انہوں نے عطا ہوئے نے انہوں دی عمر برکت نصیب فرمان، سب دی حاضریاں قبول فرمان۔ ساڑھے لانگری رمضان صاحب نے بے بہا لنگر شاہ کوٹ جامع مہریہ غوثیہ دے اندر اس مقام تے مرشد آباد گلستان مولا علی دے مقام تے جو لنگر پکیا ہے سب نو کھلایا گیا ہے، جنہیں نہیں کھادا وہ جا کے گلستان مولا علی کیوں پھر لنگر صبح انشاءاللہ 11 بجے تک جاری ہو ساری رہے گا، لنگر کھاؤ، چائے پیو، شربت پیو، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمان۔ یا اللہ جو دعا آج دین کی ساری نال تواڈی بارگاہ پیش ہے، ان الفاظ نال قبول فرماؤ۔ یا الہ العالمین شبیر حسین یا اللہ جو کہ فالجہ مریض ہے انہوں نے صحت کاملہ اور صحت عائلہ نصیب، اور جاوید اقبال صاحب نو جو انہوں دے کوئی مسئلہ ہے گردے دا وہ دے یار سے دے یا اللہ انہوں نے صحت کاملہ اور صحت عائلہ نصیب فرمان، انہوں دے عظیم سارے مقدس قبول فرمان۔ جاوید برادران دی عمریں برکت نصیب فرمان۔ جاوید صاحب نو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے، انہیں دل کھول کے لاکھوں روپیہ اس مقام تے لگایا، دلی طور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاوید سب برادران نو قائم و دائم سلامت آباد شاد باد تعزیز آباد فرمان، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمان۔ اور یا اللہ جو دعا آج دین کی ساری نال تواڈی بارگاہ پیش ہے، ان الفاظ نال قبول فرماؤ۔ اور چوری محمود احمد صاحب دی مرکزی ٹیم جنہوں نے حفاظت یعنی کہ گورنمنٹ دے افسران دی بھی کی تھی، اور اس تو بعد جتنی بھی گاڑیاں آئیں موٹر سائیکل دیگر دی حفاظت کی تھی، انہاں دی مکمل ٹیم دا میں تہہ دل تو شکر گزار ہاں، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمان۔ یا اللہ جو خاص دعا عزین کی ساری نال تہجد وقت تواڈی بارگاہ پیش ہے، ان الفاظ نال قبول فرماؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔